ہم بات کریں گے، سو آئیے ہم کلام خدا کو کھولیں اور ایمان کی کتاب اور اس کا 20واں باب اور اس کی 35ویں آیت لکھا ہے۔ ایمان 20واں باب 35ویں آیت میں، میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دی کہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا اور خداوند یسوع کی باتیں یاد رکھنا کہ اس نے خود کہا، دینا لینے سے مبارک ہے، دینا لینے سے مبارک ہے۔ سو آج ہمارا جو مضمون ہے، گیونگ ٹو گاڈ، خدا کو دینا۔ سب کہیں خدا کو دینا۔ گیونگ ٹو گاڈ، دینے کا جو تعلق ہے وہ ہماری روحانی تربیت کے ساتھ۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ابلیس کا مقابلہ ہم دعا سے کرتے ہیں، ابلیس کا مقابلہ ہم پرستش سے کرتے ہیں۔ نہ صرف ہم ابلیس کا مقابلہ دعا سے کرتے ہیں، نہ صرف ہم ابلیس کا مقابلہ پرستش سے کرتے ہیں، بلکہ خدا کے لیے دینا بھی ابلیس کے آگے اعلان جنگ ہے۔ ہم جب دیتے ہیں تو ہم اپنا روپیہ پیسہ، اپنا وقت، جب ہم اپنی صلاحیتیں، اپنا ٹیلنٹ خدا کو دیتے ہیں تو ہم یہ سب کچھ دینے سے بھی ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اسے شرمندہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ خیمہ اجتماع بنایا جاتا یا ہیکل بنائی جاتی، اس سے پہلے کہ وہ دشمن سے جنگ لڑتے، خیمہ بنائے جانے سے پہلے انہوں نے اپنا روپیہ پیسہ، اپنا سونا، اپنی چاندی، اپنا روپیہ پیسہ، وہ سب کچھ وہ ہیکل بنانے کے لیے، خیمہ بنانے کے لیے وہ خدا کے گھر میں لے آئے۔ پھر انہوں نے جب خدا کا گھر بنا لیا، خدا کے خیمے کو تعمیر کر لیا، پھر دنیا کی قومیں اسرائیل سے جنگ کرنے آتی تو کبھی بھی وہ فتح نہ پاتے۔ خدا ہمیشہ انہیں ہی فتح دیتا ہے جو خدا کے لیے دیتے۔ سو بائبل مقدس کے اندر آج جو مضمون ہے، ہمارا پہلا ہتھیار ابلیس کے خلاف کیا ہونا چاہیے؟ خدا کو دینا۔ یہ مضمون بہت سے لوگوں کی ناپسند ہے، یہ مضمون بڑا ناپسندیدہ مضمون ہے۔ یہ مضمون جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے، لوگ اس مضمون کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ لوگ اس مضمون کے بارے میں منفی سوچیں رکھتے ہیں، لوگ منفی خیال رکھتے ہیں، لیکن میں آج آپ کو بتاؤں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا فضل آپ کی زندگی پر جاری ہو جائے تو آئیں آج سے خدا کو دینا شروع کر دیں۔ بہت سے لوگ منفی سوچیں، منفی خیال اس تعلق سے اپنی زندگی میں رکھتے ہیں کہ خدا کو دینا، اس بارے میں ان کی منفی تھاٹس، خیال، اس لیے یہ بات ان کے لیے برکت کا باعث بھی نہیں ہے۔
اور نہ وہ اس بات کو برکت کا باعث سمجھتے. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں 100 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ درخواستیں کیا ہوتی ہیں؟ مجھے شفا مل جائے. ان کی املاک کے لیے، چیزوں کے لیے، میرا ویزا لگ جائے، مجھے پیسے مل جائیں، میرے حالات بدل جائیں. ان کی 100 بندوں جہاں پر بھی اکٹھے ہوں گے 85 یا 95% لوگ کیا ہیلنگ، وہ کیا درخواست لے کر آئے ہیں؟ وہ ٹوٹے ہوئے شکستہ حالات میں آئے ہیں. لیکن آج میں آپ کو بتاؤں ہم کیوں غریب ہیں، ہم کیوں حالات کے مارے ہوئے، جکڑے ہوئے، پھنسے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہم نے خدا کو آنر نہیں کیا، ہم نے خدا کی تعظیم نہیں کی، ہم نے خدا کو دینا نہیں سیکھا. ہم نے اپنی ضروریات خدا سے پوری کرنا سیکھا ہے، لیکن ہم نے خدا کے کام کی ضرورتوں کو پورا کرنا نہیں سیکھا. آئیں آج ہم ان باتوں کے تعلق سے سیکھتے ہیں. جب یہ مضمون میں بیان کر رہا ہوں تو یہ مضمون میں نے بتایا کہ بہت سے لوگوں کو، بلکہ زیادہ تر لوگوں کو یہ مضمون پسند نہیں ہے. یہ کون سا مضمون ہے جو آج ہم جس پہ بات کر رہے ہیں؟ خدا کو دینا. یہ مضمون پسند نہیں. میں نے بڑے بڑے خادموں کے منہ سے سنا. ابھی پچھلے دنوں بھی ایک منسٹری کے چیئرمین صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں اپنے چرچ میں یہ میسج دینے سے ڈرتا ہوں. میں نے کہا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. میں نے لوگوں کی پسند یا ناپسند نہیں دیکھنی. میں نے لوگوں کا خوف نہیں، میرے اندر خدا کا خوف ہے. میں نے وہ کلام سنانا ہے جو بائبل مقدس بیان کرتی ہے. مجھے لوگوں کی پسند کا یا ناپسند کا کوئی معاملہ نہیں ہے. میرے آگے کوئی پسند کرے یا نہ کرے، میں نے وہ تعلیم دینی ہے، وہ کلام سنانا ہے جو میرا خدا مجھے کہتا ہے. کوئی ناراض ہو، کوئی پسند کرے یا نہ کرے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. میں نے وہ کلام پیش کرنا ہے جو بائبل مقدس کے اندر ہے، جو خدا نے کہا. بائبل مقدس کے اندر خدا کو دینے کے 3 لیول ہیں. نمبر 1 فیتھ، ایمان. ایمان مختلف ہے. جیسے شفا کے لیے ایمان ہے، روحیں بچانے کے لیے ایمان ہے. کچھ لوگ شفا کے لیے ایمان رکھتے ہیں، کچھ لوگ روحیں بچانے کے لیے ایمان رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایمان کے ساتھ خدا کے گھر میں اپنا بیج بوتے ہیں. وہ ایمان کے ساتھ خدا کے گھر میں دیتے ہیں. سو آپ خدا کو اتنا ہی دے سکتے ہیں جتنا آپ کے اندر ایمان ہے. آپ خدا کو اتنا ہی دے سکتے ہیں جتنا آپ کے اندر ایمان ہے. آپ خدا سے لے بھی اتنا سکتے ہیں جتنا آپ کے اندر ایمان ہے. نہ آپ ایمان سے زیادہ خدا کو دے سکتے ہیں اور نہ آپ ایمان سے زیادہ خدا سے لے سکتے. اگر ہم خدا کو نہیں دے رہے تو where is your faith؟ آپ کا ایمان کہاں ہے؟ ہم تو دے ہی نہیں رہے. اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان ہی نہیں ہے خدا پر. میں خدا کو دوں گا تو خدا بھی مجھے دے گا، یہ ہمارا ایمان ہے ہی نہیں. جتنا آپ ایمان کیا ہے؟ بھروسہ. کتنوں کا بھروسہ خدا ہے؟
کتنوں کا ایمان خدا پر ہے؟ کتنے ایمان سے خدا سے شفا لیتے ہیں؟ کتنے شفا کے لیے ایمان رکھتے ہیں؟ کتنے روحیں ایمان سے بچاتے ہیں؟ اور کتنے لوگ ہیں جو ایمان سے خدا کو دیتے ہیں؟ جتنا آپ کا ایمان ہوگا آپ اتنا ہی خدا کو دیں گے۔ بھروسہ، ٹرسٹ۔ کسی نے بائبل میں خدا کو دے دیا ہو اور وہ مر گیا ہو، ایسا ہوا؟ کہا میرے پاس تو یہی ہے، تو خداوند یہ بھی آپ کو دے دے تو ہم روٹی کہاں سے کھائیں؟ ہم تو مر جائیں گے۔ تو پھر جب اس نے دے دیا تو وہ مر گئے؟ نہیں مرے۔ کیوں نہیں مرے؟ کیونکہ ان کا ٹرسٹ، بھروسہ، ایمان خدا پر تھا۔ ہم دے بھی دیں تو کیا ہوگا؟ بھروسہ ہے۔ میں اپنے بیٹے کو خدا نے کہہ قربان کر بھی دوں تو میرے لیے خدا اولاد پتھروں میں سے بھی پیدا کر سکتا۔ یہ بھروسہ ہے، ایمان۔ کچھ لوگ ایمان کے ساتھ دیتے ہیں۔ ایمان کی ظاہری حالت، ہمارے ایمان کی ظاہری حالت، شوئنگ فیتھ۔ ہم کیسے اپنا ایمان ظاہر کرتے ہیں؟ ہم جب خدا کو دیتے ہیں، ہم جب خدا کو دیتے ہیں ہم اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی شخص نہ اپنے ایمان سے بڑھ کر حاصل کر سکتا ہے اور نہ اپنے ایمان سے بڑھ کر خدا کو دے سکتا ہے۔ سو دینے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ایمان کے ساتھ۔ نمبر 2، دینے کا تعلق امید کے ساتھ ہے۔ امید، ہوپ۔ ہم امید کی وجہ سے بیج بوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس امید ہے، آپ کے پاس تسلی ہے۔ اگر آپ کے پاس امید نہیں ہے، آپ بیج نہیں بوئیں گے۔ نا امید شخص خدا کو نہیں دیتا کیونکہ اس کی امید خدا نہیں ہے۔ نا امید شخص خدا کو نہیں دیتا کیونکہ اس کی امید خدا پر نہیں ہے۔ وہ اپنے پاس رکھتا ہے، وہ اپنے اوپر امید رکھتا ہے، اس کی امید خدا نہیں ہے، اس کا بھروسہ خداوند نہیں ہے، اس کا توکل خداوند نہیں ہے۔ وہ خدا پر امید نہیں رکھتا۔ اور امید میں زیادہ تر لوگ وہ بیج بوتے ہیں جن کے پاس نہیں ہوتا۔ جن کے پاس نہیں ہوتا وہ امید کے ساتھ بیج بوتے ہیں، خدا کو دیتے ہیں کہ ہماری امید خدا سے ہے، خدا ہمیں بھی دے گا۔ جو شخص نا امید ہے وہ خدا کو نہیں دیتا، وہ اپنی طرف دیکھتا ہے، لیکن جو امید رکھتا ہے وہ خدا کی طرف دیکھتا ہے اور وہ اس امید کے ساتھ دے دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ خداوند کے ساتھ ادھار بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں خداوند تو دے گا تو ہم بھی تجھے دے دیں گے۔ خدا نے آپ کو بہت دینا ہے، آپ آگے کہیں خدا جب دے گا ہم بھی خدا کو دے دیں گے۔ سم ٹائم لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے خدا ہمیں دے گا، میرا چیک پسا ہوا ہے وہ نکل آئے تو پھر خداوند میں تجھے دوں گا، میری پیمنٹ آنی ہے پھر خداوند میں تجھے دوں گا، میری تنخواہ آنی ہے پھر خداوند میں تجھے دوں گا، میری کمیٹی نکلنی ہے۔ سو امید رکھیں،
آپ کے پاس جو کچھ ہے، میں تھوڑا یا زیادہ دینے کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو فورس نہیں کر رہا، لیکن آپ کا ایمان کس پر ہو؟ خدا پر۔ آپ کی امید کس پر ہو؟ خدا پر۔ یہ سب سے کم تر ہماری حالت ہے جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، اور یہ کوئی حالت نہیں ہے، نہ نیم گرم ہے اور نہ ہم گرم ہیں، یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ خداوند تو دے گا تو ہم بھی دے دیں گے، میرے پاس اتنا ہوتا تو پھر میں خدا کو دیتا، تو ہماری تو جان چھوٹ گئی، نہ خدا تو نے ہمیں اتنا دیا اور نہ پھر ہم نے تجھے اتنا دیا۔ تو خدا نے جتنا دیا آپ نے اس میں سے کتنا دیا؟ آپ اس میں کتنے دیانتدار ٹھہرے؟ اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ جب تم ناراست دولت میں ایماندار نہیں ہو تو حقیقی دولت تمہارے سپرد کون کرے؟ ہمارا یہ حال ہے، یہ کنڈیشن ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نا امید نہ ہو بلکہ ہم خدا پر امید رکھیں۔ یہ سب کچھ جو خدا نے ہمیں دیا ہے، بہت سارے لوگوں نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں اپنے گردوں کے علاج کے لیے، اپنے دل کے علاج کے لیے، بڑے آپریشن سے بیبی پیدا ہوگا اس کے لیے ہم نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے پیسے جمع کیے ہیں۔ دنیا کے نزدیک یہ کیا ہے؟ حکمت۔ دنیا اس کو حکمت کہتی، آنے والے وقت کے لیے آپ اپنا بندوبست کر کے رکھیں۔ دنیا سے حکمت کہتی، لیکن بائبل مقدس کے مطابق یہ نا امیدی ہے، یہ نا امیدی ہے۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ کل کی فکر۔ تو ہم تو کل کی فکر کر کے کتنا کچھ بنا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کل کیا ہوگا۔ اتنی مہنگائی میں بھی مجھے کوئی یہاں بیٹھا بتا دے کہ وہ ایک رات بھی بھوکا سویا ہو؟ نو، کل کی فکر نہ کریں، خدا آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی فکر کرتا ہے، وہ آپ کو ہر روز دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ کل کی فکر نہ کریں۔ جہاں پر انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے خدا کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ سو خداوند جو ہے وہ الگ طریقے سے سوچتا ہے، اس کی سوچیں انسان کی سوچوں سے فرق۔ لوگ نا امیدی کی وجہ سے اپنا بیج نہیں بوتے ہیں۔ کچھ لوگ اس وقت بھی امید رکھ کے خدا پر اپنا بیج بوتے ہیں، ان کی دعا کا جواب نہیں ملا وہ پھر بھی بیج بوتے ہیں، ان کا معجزہ نہیں ہوا وہ پھر بھی بیج بوتے ہیں۔ معجزہ ہو یا نہ ہو، برکت آئے یا نہ آئے، ان کی امید خدا ہی ہے، اور وہ خدا پر اپنا ایمان امید رکھتے ہیں اور وہ اپنا بیج بوتے ہیں۔ دعا کا جواب آئے یا نہ آئے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہماری امید خدا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دعا کا جواب نہیں آیا، معجزہ نہیں ہوا، ہیلنگ نہیں ہوئی تو ہم نے اب جو ہے خدا پر امید رکھنا چھوڑ دینی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں انہیں معجزہ ملے یا نہ ملے، وہ جس بھی حالت کے اندر ہے، چاہے وہ ٹکڑے کھائیں، چاہے وہ برے حالات میں جیئیں، چاہے وہ کیسے بھی جیئیں، ان کی امید خدا ہے، اور خدا ایسے
کی آنکھوں میں رونا ہوتا ہے, آنسو ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنا بیج امید کے ساتھ بوتے ہیں, وہ دیتے ہیں. نمبر 3, کچھ لوگ محبت میں بیج بوتے ہیں. لو, گاڈس لو, خدا کی محبت میں ان کا پلان ڈیزائن ہوا ہوتا ہے. انہوں نے گاڑی لینی ہے, انہوں نے مکان لینا ہے, انہوں نے کچھ اور پلاننگ کی ہے, شادی کرنی ہے, لیکن خدا کی محبت انہیں مجبور کرتی. ان کی جو محبت خدا کے ساتھ ہے, جو لو خدا کے ساتھ ہے, وہ اس محبت میں مجبور ہو کر کہ خدا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, وہ اپنا بیج بوتے ہیں. نمبر 1 ایمان, نمبر 2 اور نمبر 3 محبت. ایمان, امید اور محبت تینوں دائمی ہے, اور کچھ کے لیے یہ نیم دائمی ہے جو نہیں دیتے. ان کی جو محبت ہے, ان کا بلیک اینڈ وائٹ پلان تیار ہوتا ہے, لیکن وہ اپنا بیج خدا کے لیے بو دیتے ہیں. دس از لو, یہ محبت. خداون میں تیرے لیے یہ کام کروں گا, میں اپنا وقت, اپنا پیسہ تیری محبت میں دوں گا, کیونکہ خدا تو مجھ سے محبت کرتا ہے. کچھ لوگ بیج نہیں بھی بونا چاہتے, لیکن خدا کی محبت انہیں مجبور کرتی ہے, وہ خدا کے لیے دیتے ہیں. جب خدا کا ٹچ ان کی زندگی میں آتا ہے, وہ مجبور ہو جاتے ہیں, وہ بیج بوتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو محبت میں بیج بوتے ہیں. ان کی کنڈیشن نہیں ہوتی, حالات نہیں ہوتے, اجازت نہیں, بعض دفعہ جیب دے رہی ہوتی, بعض دفعہ تو ہمارے پاس ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ خدا کی محبت مجھے مجبور کر رہی ہے اور میں دے دوں, اور بعض دفعہ خدا کی محبت مجبور کر رہی ہوتی ہے, ہمارے پاس نہیں بھی ہوتا, لیکن ہم پھر بھی خدا کو دیتے ہیں. ہماری کنڈیشن, پوزیشن, حالات ایسے نہیں ہوتے کہ ہم ہدیہ جات دے سکیں, لیکن مسیح کی محبت جو ہے وہ ہمیں مجبور کرتی ہے, اور ہم اپنی اس محبت میں خدا کو دیتے ہیں. میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں, خدا نے ہر سبزی میں بیج رکھا ہے. یس, کریلے کھان والو, کریلے دے بیج نہ کھایا کرو, وہ جو کچھ اس کے اندر سے نکلتا ہے سم ٹائم اس کو بھی تڑکا لگاتے ہیں, کریلے کے بیج کھاتے ہیں. ہر سبزی میں بیج ہے. آپ نے بیج نہیں کھانا. سم ٹائم آپ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ ایپل جو ہے وہ آپ چھلکے سمیت ہی کھانا, تو آپ بچے کو ایپل دے دیتے ہیں, وہ بیج سمیت بھی کھا جاتے ہیں. ایک مثال ہے, اگر وہ بیج ہم بو دیں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بیج ایک درخت بن جائے گا, اور اس بیج سے ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں پھل ملے گا. اور اگر ہم وہ بیج ہی کھا جائیں تو پھر کیا ملے گا؟ پھر کچھ نہیں. اگر ہم غور کریں,
خدا نے ہر سبزی کے اندر ایک بیج رکھا ہے. اسی طرح آپ کی آمدنی کے اندر بھی خدا نے ایک بیج رکھا ہے. آپ کی تنخواہ، آپ کی آمدنی کے اندر بھی ایک بیج ہے. 10%، 10واں حصہ، 90% جو ہے وہ آپ کا ہے، اور 10% جو ہے وہ بیج ہے. 10واں حصہ آپ کی آمدن کے اندر بھی خدا نے یہ ایک بیج رکھا ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ وہ بیج اگر آپ کھا جائیں گے تو پھر آپ کو کیا ملے گا؟ نو بلیسنگ، نو گریس. آپ پر وہ برکتیں نہیں آئیں گی. یہ میں آپ کو آج بتا دوں. بہت سی برکتیں ہماری ان باتوں کی وجہ سے بھی رکی ہوئی ہیں کہ ہم بیج کھا جاتے ہیں. اور جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے تو ہم ان باتوں کو پھر نہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ ہم کیا ہیں؟ غلطی پر. اور جب کوئی غلطی مان لیتا ہے تو کلام میں کیا لکھا ہے؟ جو اپنے گناہوں کو نہیں چھپاتا، مان لیتا ہے، وہ اس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے. اور جو شخص اپنے گناہوں کو ترک نہیں کرتا اس پر خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے. آگے ہم پڑھتے ہیں. آپ غور کریں کہ ہم نے گھروں میں بچوں کو کیا سکھایا ہے. جب کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اچانک ٹیبل سے، کرسی سے ٹکرا گیا تو وہ رونا شروع ہو گیا، تو ہم نے جا کے اس میز کو مارا. اوکے، تو بچہ کیا ہوا؟ وہ خوش ہو گیا کہ اس کو مار پڑی ہے. بچے کو تسلی ہو جاتی. ہم نے بچے کو کیا سکھایا ہے کہ اگر تجھے کوئی مارے گا تو پھر ہم اس کو ماریں گے. اور پھر بچے کو کوئی مارتا ہے تو وہ کس کے پاس بھاگ کے جاتا ہے؟ وہ اس کو کہتا ہے مجھے اس نے مارا ہے، اب آپ اس کو مارے. تو ہم نے کیا ٹیچنگ سکھائی؟ کسی کو مارنے سے تسلی نہیں ہوتی، کسی کو معاف کر دینے سے تسلی ملتی ہے. ہم بچوں کو یہ سکھائیں کہ کسی کو مارنے سے تسلی نہیں ہوگی، ہمیں کسی کو معاف کر دینے سے تسلی، ہمیں کسی کو معاف کر دینے سے خوشی ہوگی. اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جو بیج خدا نے ہمیں دیا ہے ہماری آمدنی کے اندر، سو ہمیں اس کو کھانا نہیں بلکہ اس بیج کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بونا ہے. ایمان کی حالت میں، امید کی حالت میں اور محبت کی حالت میں اس بیج کو ہم نے بونا ہے، اور پھر وہ بیج گرو کرتا ہے. ہیلیلویا. سو ہم نے یہ عادت بنائی ہوئی ہے کہ ہم بیج کھا جاتے ہیں. کچھ لوگ ہڈیاں بھی کھا جاتے ہیں. کئی لوگوں کو تو ہڈیاں بھی کھا جانے میں مزہ آتا ہے. ہم فروٹ کھاتے ہیں، بیج نہ کھائیں. سو طے یقین 10واں حصہ بیج ہے. آپ نے 90% گودا کھانا ہے. کتنے فیصد گودا آپ نے کھانا ہے؟ 90% گودا آپ کا ہے. 10% بیج جو ہے وہ آپ نے بونا ہے. پھر یہ بیج درخت بنے گا اور یہ درخت آپ کو پھر برکت دے گا.
ہم خداوند کو کہتے ہیں خداوند ہمیں کیا دیتا ہے؟ خداوند ہمیں کیا دیتا ہے؟ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. ہم اگر کچھ دیں بھی خدا کو تو حساب لگاتے رہتے ہیں کہ ہم نے اتنا خدا کو دے دیا. اوکے، ایک شخص کو خدا نے 5 توڑے دیے، ایک کو 3 اور ایک کو 1. 5 والے نے 5 سے 10 کر لی. تو اس نے کہا کہ خداوند میں یہ 10 کے 10 ہی توڑے خداوند تجھے دیتا ہوں. اگر تو مجھے حکمت نہ دیتا، لیاقت نہ دیتا، قوت نہ دیتا، تو میں یہ 5 سے 5 کیسے کماتا؟ خداوند یہ 10 کے 10 ہی تیرے. دوسرے کو پوچھا تو اس نے بھی یہی کہا کہ خداوند یہ تیری بدولت تو ہوا ہے، تو نے ہی تو دیا ہے، تو خداوند یہ تیرا ہے. اب ایک جس کو دیا تھا تو خداوند نے اسے بھی کہا کہ ہاں بھی آپ نے کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا خداوند جو کچھ تو نے دیا ہے اس کو میں نے چھپایا ہوا ہے. کچھ لوگ سنبھالتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے خداوند اگر ہمیں صحت نہ دے تو آپ کمائی کر لیں گے؟ خداوند آپ کو صبح اٹھنے کی قوت نہ دے، آپ مجھے بتا دیں، کسی ایسے پیشنٹ سے پوچھیں جس کا بدن یا ایک بازو یا ایک ٹانگ کام نہ کرتی ہو، اس کو آپ پوچھیں وہ کام نہیں کر سکتے. لیکن کئیوں کو خدا یہ فضل دیتا ہے کہ ان کے بازو ہاتھ کمزور ہیں، کام نہیں کر سکتے، لیکن وہ پھر بھی کرتے ہیں، اور یہ ہمارے خدا کی بدولت ہے. اگر خدا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے ہم کچھ حوالہ جات بھی دیکھیں گے. سم ٹائم ہم بیج کے ٹکڑے بھی کر دیتے ہیں، بیج کھا بھی جاتے ہیں اور بیج کے ٹکڑے بھی کر دیتے ہیں. یہ ہماری دے یقین میں سے کچھ پیسے جائیں گے فلاں چرچ میں، کچھ جائیں گے فلاں چینل پہ، کچھ جائیں گے ہمارے اپنے چرچ میں، کچھ غریبوں کو دے دیں اور کچھ جو ہے وہ ان کو دے دیں. ہم اس کے ٹکڑے کرتے ہیں. آپ کو خدا نے ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا. آپ بیج بوئیں، آپ بیج کے ٹکڑے مت کریں، آپ اس کو بوئیں. خدا نے بونے کے لیے کہا. ہاں رینا بیٹا آپ میری ہیلپ کریں. لوکا 21واں باب، لال تار والا مائک آن کر. لوکا 21واں باب پہلی 4 آیات ہم پڑھیں گے. لوکا 21واں باب پہلی 4 آیات. خداوند کی زندہ بات کلام نے کچھ یوں لکھا ہے، پھر اس نے آنکھ اٹھا کر ان دولت مندوں کو دیکھا جو اپنی نظروں کے روپے ہیکل کے خزانہ میں ڈال رہے تھے، اور ایک کنگال بیوہ کو بھی اس میں 2 دمڑیاں ڈالتے دیکھا. اس پر اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس کنگال بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا، کیونکہ ان سب نے تو اپنے مال کی بطاقت سے نظر کا چندہ ڈالا، مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جتنی روزی اس کے